بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. صدق اللہ العظیم. قال الملأ، درباریوں نے کہا، من قوم فرعون، فرعون کی قوم سے، ان ھذا، یقیناً یہ، لساحر، البتہ جادوگر ہے، علیم، بہت بڑے علم والا، یرید، یہ چاہتا ہے، ان یخرجکم، کہ یہ تمہیں نکال دے، من ارضکم، تمہاری زمین سے، فماذا تأمرون، پس تم کیا مشورہ دیتے ہو. قالوا، انہوں نے کہا، ارجہ، آپ ڈھیل دیں اسے، مہلت دیں اسے، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی کو، وَأَرْسِلْ، اور آپ بھیج دیں، فِي الْمَدَائِنِ، شہروں میں، حاشرین، جمع کرنے والے، اکٹھا کرنے والے، یأتوک، وہ لے آئیں آپ کے پاس اے فرعون، بِكُلِّ سَاحِرٍ، ہر ایک جادوگر کو، علیم، جو بڑے علم والا ہو. وجاء السحرۃ، اور آ گئے جادوگر، فرعون کے. قالوا، ان جادوگروں نے کہا، ان لنا لاجرا، کیا ہمارے لیے کچھ بدلہ ہوگا، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے، اگر ہم جیت گئے. قال، فرعون نے کہا، نعم، ہاں، وانکم، اور بے شک تم، لمن المقربین، البتہ میرے مقربین میں سے ہوگے، نزدیکی لوگوں میں سے ہوگے. قالوا، ان جادوگروں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقی، یا تو آپ ڈالیں، و اما ان نکون، یا ہم ہو جائیں، نحن الملقین، ڈالنے والے. قال، حضرت نے فرمایا، القوا، تم ڈالو. فلما، پس جب، القوا، انہوں نے ڈالا، سحروا، انہوں نے جادو کر دیا، اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر، واسترہبوہم، اور انہیں خوفزدہ کر دیا، وجاؤ، اور وہ لائے، بسحر، جادو، عظیم، بہت بڑا. وأوحینا، اور ہم نے حکم بھیجا، الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان القی عصاک، آپ ڈالیے اپنی لاٹھی کو. فإذا، پس اچانک، ہی وہ لاٹھی، تلقف، نگل گئی، ما یأفکون، جو کچھ انہوں نے بنایا تھا. فوقع، پس ثابت ہو گیا، الحق، سچ، وبطل، اور ناکام ہو گیا، ما، وہ کچھ، کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے. فغلبوا، پس شکست خوردہ ہو گئے وہ لوگ، ہنالک، اس موقع پر، وانقلبوا، اور وہ لوٹے، صاغرین، ناکام ہو کر، ذلیل ہو کر. یہ آج کے درس کی چند آیات کریمہ ہیں. اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں ہم نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے بارے میں کچھ تفصیلات پڑھی، اور یہ 5ویں نبی ہیں، چھٹے نبی ہیں. اس سے پہلے 5 نبیوں کی قوموں کے احوال اللہ نے بیان فرمائے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور ان کے درباریوں کی طرف بھیجا گیا. جب آپ تشریف لے گئے تو آپ نے ان کو دعوت دی. انہوں نے پوچھا کہ جی کیا آپ کے پاس کوئی نشانی ہے نبوت رسالت کی؟ تو حضرت نے 2 معجزات پیش کیے جس کا بیان پہلے ہو چکے. اس سے پہلے جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے
نبوت اور رسالت کو طور پر عطا فرمائی تھی، تو انہوں نے چند دعائیں کی تھی۔ رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، واحلل عقدۃ من لسانی، یا اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یسر لی امری، یا اللہ میرے کام کو آسان کر لے، یفقہوا قولی، اور جب میں بات کروں تو لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ یہ دعائیں قبول ہوگی۔ اگلی بات، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا، میں اکیلا ہوں اور میری یہ خواہش ہے، میری یہ چاہت ہے، وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، ایک میرا معاون بنائے۔ وزیر کا معنی معاون، مددگار، میرا مددگار بنائیے، من اہلی، میرے اہل سے، میرے خاندان کے لوگوں سے۔ کئی نسبحک کثیرا اشرکہ فی امری، اور یا اللہ اس کو میرے اس معاملے میں، جو نبوت کا معاملہ، اس کو میرے ساتھ اس کو شریک بھی کیجیے۔ علماء فرماتے ہیں اگر اس کائنات میں کسی کا سب سے بڑا احسان کسی دوسرے پر ہو سکتا ہے تو وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا احسان ہے اپنے بھائی ہارون پر۔ عمر میں 1 سال ان سے بڑے تھے ہارون علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام عمر میں چھوٹے ہیں، رتبے میں زیادہ ہیں۔ تو ان کا احسان تھا، انہوں نے اپنے بھائی کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حضور دعا کی، اور وہ قبولیت کا موقع تھا، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو نبوت اور رسالت عطا فرما دی۔ یہ سب سے بڑا احسان، اس سے اوپر کا کوئی درجہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبوت سب سے اونچا درجہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ بہرحال تو انہوں نے کہا یا اللہ اس لیے تاکہ وہ میرے معاون ہوں، مددگار ہوں۔ اگلی بات بڑی ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے، کئی نسبحک کثیرا، یا اللہ اس لیے میں چاہتا ہوں، اکیلا انسان اچھا نہیں لگتا، تاکہ ہم دونوں ہوں تیری بہت زیادہ تسبیح بیان کریں، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور تیرا بہت زیادہ ذکر کریں۔ جب یہ ساری دعائیں انہوں نے مانگیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ جتنی دعائیں آپ نے مانگی ہیں ہم نے ساری دعاؤں کو قبول کر لیا۔ اس کا بیان جو ہے سورہ طٰہٰ میں۔ اب یہ 2 نبی ہو گئے، پہلے اکیلے تھے، اب ان دونوں کو کہا تم دونوں جاؤ۔ اب یہ دونوں حضرات گئے، وہاں جا کر جو دعوت دی، آج کی درس کی آیات کریمہ میں اللہ کا ارشاد ہے، قال الملأ، نشانیاں دیکھنے کے بعد درباریوں نے کہا، من قوم فرعون، فرعون کی قوم سے، ان ھذا، بے شک یہ، لساحر علیم، بہت بڑا جادوگر ہے۔ یہ 10 سال یہاں سے روپوش رہا، پہلے مصر میں تھا 30 سال، اور پھر یہ 10 سال یہاں سے بھاگ کر مدین چلا گیا، وہاں اس نے بڑا جادو سیکھا ہے، اور بڑا جادو سیکھنے کے بعد آ کے اس نے یہاں بڑا جادو پیش کیا ہے۔ تو یرید، و اس کی خواہش یہ، اس کی چاہت یہ ہے کہ ان یخرجکم، یہ تمہیں نکال دے، من ارضکم، تمہاری زمین سے۔ مصر پہ یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یہ فلسطین والے ہیں، یہ مہاجر ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے ہم نکل جائیں اور یہ ساری سلطنت، حکومت اور ملک پہ قبضہ کر لیں۔ فماذا تأمرون، ان حالات میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ چنانچہ ان کا آپس میں مشورہ ہوا، قالوا، انہوں نے کہا، ارجہ، آپ ڈھیل دے دیجیے اسے، نہ ان کو گرفتار کریں، نہ قتل کریں، نہ اور کوئی حرکت کریں، اور نہ اس کے بارے میں کوئی اور حکم صادر کریں، ان کو آپ ڈھیل دے دیں وقتی طور پر، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی کو بھی، مراد حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام، دونوں کو آپ ڈھیل دے دیں۔ وَأَرْسِلْ، اگلا کام یہ ہے کہ آپ بھیج دیں، فی المدائن، تمام شہروں میں، مصر کے تمام شہروں کے اندر جو آپ کے زیر اثر ہیں، حاشرین، جمع کرنے والے۔ کون سے جمع کرنے والے؟ یأتو کا، وہ جمع کرنے والے لے آئیں آپ کے پاس، بکل ساحر علیم، بڑے جادوگروں کو۔ چنانچہ بڑی محنت ہوئی، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس میں کتنا وقت لگا، بہرحال جادوگر بڑے بڑے اکٹھے کر دیے، جن کی تعداد 900 بھی بتائی جاتی ہے، بعض 3000 اور بعض اس سے بھی بہت سارے اوپر بھی بتاتے ہیں۔ بڑی تعداد جادوگروں کی جمع ہو گئی۔ جب وہ جمع ہوئے، وجاء السحرۃ فرعون، اللہ فرماتے ہیں جب جادوگر فرعون کے جمع ہو گئے، قالوا، انہوں نے کہا، ان ھذا، ان لنا لاجرا، کیا ہمارے لیے کچھ بدلہ ہوگا؟ ہم کام تو کریں گے، ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو جتوائیں، ہم آپ کو فتح دلوائیں، اگر ہمیں فتح مل جائے تو ہمارے لیے کچھ بدلہ ہوگا۔ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے۔ دیکھیں نبیوں میں اور جادوگروں میں، دنیا پرست میں یہی فرق ہے۔ نبی کیا اعلان کرتا ہے، وہ دعوت دیتا ہے، ساری زندگی وقف کرتے، حتیٰ کہ دعوت دیتے لوگ اتنی دشمنی کرتے ہیں کہ نبیوں کو وہ شہید کر دیتے، اتنے اونچے درجے والے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں کئی صورتوں میں ہم نے پڑھا، لیکن ان کی دعوت کا خلاصہ کیا ہوتا ہے؟ ان اجری الا علی اللہ ما اسألکم علیہ من اجر، ہم تم سے کچھ بھی نہیں مانگتے، کچھ بھی نہیں،
بس ہم یہ چاہتے ہیں جو کچھ ہم چاہ رہے ہیں، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کے مطابق تم عقیدہ بناؤ، عمل بناؤ، بس دنیا کے کوئی مفاد ہمیں نہیں چاہیے۔ ان اجری الا علی رب العالمین، ہمارا اجر نہیں ہے مگر رب العالمین کے ذمہ۔ اور جادوگروں نے سب سے پہلا مطالبہ کیا اگر ہم جیتیں تو ہمیں ملے گا کیا؟ قال نعم، اس نے کہا تم صرف مزدوری کی بات کرتے ہو، انعام کی بات کرتے ہو، ہاں ہاں، وَإِنَّكُمْ، اگر تم جیت گئے نا تو بے شک تم لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، مقربین میں سے ہوگے، سے میں تمہیں تنخواہ یا مراعات نہیں ملے گی، درباریوں میں سے جو میرے مقرب ہیں، خصوصی درباری ہیں، تمہیں ایک خصوصی عہدہ، کہتے جی خصوصی معاون ہے، خصوصی مشیر ہے، وزیر ہے، اور پھر اس طرح تمہیں خصوصی عہدہ ملے گا۔ چنانچہ مختصر یہ کہ ان کی زینت کا دن تھا، عید کا دن تھا، اور اس میں چھوٹے بڑے امیر غریب مرد عورت سارے ایک جگہ جمع ہوتے تھے، لوگوں کو کہا گیا، وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ اب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، فرعون کی ساری کربینہ موجود ہے، اور یہ جادوگر آ گئے، اور انہوں نے پہلے پوچھ لیا کہ وہ جو حضرات ہیں دو جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں یا جو بھی ان کے پاس نشانیاں ہیں ان کا ظاہری حلیہ کیسے، جیسا ان کا حلیہ تھا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا، انہوں نے ایسا ہی حلیہ بنایا۔ ایک کام تو انہوں نے یہ کیا۔ دوسرا کام انہوں نے جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا آمنا سامنا ہوا، ان آیات کریمہ میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کا ادب کیا، اور ادب یہ کیا جی کہ آپ ڈالنا چاہتے ہیں یا ہم ڈالیں، یعنی ان کو پیشکش کی کہ آپ اگر ڈالنا چاہتے ہیں آپ پہلے ڈالیں تو پھر ہم اپنا کرتب پیش کریں، یا آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم پہلے اپنا کرتب پیش کروں، پھر آپ نے جو کچھ ڈالنے ڈالیں۔ یہ ادب، علماء فرماتے ہیں ان دونوں وجہوں سے اگلی آیات کریمہ میں ہم پڑھیں گے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، با ادب با نصیب، بے ادب اور بے نصیب۔ کیوں؟ کہ اگر ہم ظاہری شکل بھی بنا لیں، نماز حقیقت نہیں لیکن اللہ کی مہربانی سے وضو ہمارا ٹھیک ہے، نماز ہماری ٹھیک ہے، نماز کا سبق ہمارا ٹھیک، پابندی سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، پابندی سے الحمدللہ ہم روزہ رکھ، اگرچہ یہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، اخلاق، دیگر معاملات ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اخلاق جیسے قطعاً نہیں ہو سکتے، لیکن ایک صورت تو ہے نا۔ جب صورت بنا لی، اب جسمانی صورت بنائے یا عملوں کی صورت بنائے یا جو بھی، اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے ان کو قبول فرما لیں گے، یہ بڑی بات۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا کہ یا الہی تیرے حبیب کی شباہت لے کر آیا ہوں، یا الہی تیرے حبیب کی، تیرے پیارے کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ ہمارے پاس ساری صورت ہے، یہ صورت ہے، ایک نماز کی ایک صورت ہے، دعا کی ایک صورت ہے، روزے کی ایک صورت ہے، قرآن پاک ذکر کی ایک صورت ہے، ساتھ یہ دعا ہو یا اللہ صرف یہ صورت، حقیقت اس میں کوئی نہیں، باقی حقیقت تو کرنے والا، یا اللہ تو اس کو حقیقت کر دے۔ ایک عالم سے کسی نے کہا جی ہمارا جی نہیں لگتا نماز میں، دعا میں، ذکر میں۔ انہوں نے کہا شکر کرو جس اللہ نے تمہاری زبان کو چلایا، شکر کرو جس اللہ نے تمہارے سر کو جھکنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، جس اللہ نے اس زبان کو چلایا، جس اللہ نے اس سر کو، جسم کو جھکنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، وہی اللہ ایک دن تمہارے دل کو بھی جھکا دے گا۔ شروع میں عادت ہوتی ہے، اور عبادت بھی شروع میں عادت ہوتی ہے، رفتہ رفتہ کرتے 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 اللہ تعالیٰ جل شانہ اسی عادت کو عبادت سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ کے حضور یہ دعا۔ دوسری بات انہوں نے ادب کیا، اب اس ادب کی وجہ سے وہ نواز دیے گئے۔ تو دونوں باتیں لازم ہیں، ایک تو ادب اور دوسرا عملوں کے اندر، سنتوں کے اندر نبیوں کی شباہت اور نبیوں کی پیروی اور ان کا اتباع۔ انشاءاللہ جس طرح ان جادوگروں کا ایمان مستحکم ہوا، کامیاب ہو گئے، اللہ مجھے آپ کو بھی کامیابی نصیب فرمائے گا۔ المختصر یہ کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب وہ آ گئے تو انہوں نے عرض کیا یا موسیٰ اما ان تلقی، یا تو آپ ڈالو، و اما ان نکون نحن الملقین، یا ہم ڈالنے والے ہو جائیں۔ قال القوا، حضرت نے فرمایا تم ہی ڈالو۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، سحروا، انہوں نے جادو کر دیا، اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر، واسترہبوہم، اور لوگوں کو خوف زدہ کر دیا، ڈرا دیا، وجاءوا بسحر عظیم، اور وہ جادو لائے، بہت بڑا جادو۔ اب دیکھیے نا، یہاں آیا سحروا اعین الناس، حقیقت میں وہ جو رسیاں اور لاٹھیاں انہوں نے ڈالی تھیں وہ رسیاں لاٹھیاں ہی تھیں، وہ سانپ نہیں بنے تھے، لیکن لوگوں کی نظروں میں وہ یوں نظر آتا تھا کہ یہ سانپ بن چکے ہیں اور یہ حرکت کر رہے ہیں۔
میری بات سمجھیں کہ نہیں سمجھیں؟ کیا مطلب؟ یعنی جادو کی وجہ سے کوئی شے اس کی ماہیت اس کی اصلیت تبدیل نہیں ہوتی، جبکہ معجزہ میں اور یا نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت ہو، اس میں وہ چیز اس کی حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے۔ نہیں، اب بھی اگر ہم دیکھیں کیمسٹری میں کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے کہ پتھر ہو اور اس فارمولے کے تحت اس کو ڈالا جائے اور وہ پتھر سونا بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہ قدرت ہے کہ پہاڑ کے اندر پتھر ہو، اس پتھر کو اللہ کیا بنا دیں؟ سونا بنا دیں۔ نبی کے ہاتھ میں پتھر ہو، وہ پتھر کیا بن جائے جی؟ سونا۔ ولی کے ہاتھ میں پتھر ہو اور وہ پتھر حقیقتاً کیا بن جائے؟ سونا۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامتیں بھی حق ہیں اور نبیوں کے معجزات بھی حق ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس میں ہمارا ایمان ہے۔ تو حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ بہت سارے اس زمانے میں بھی، ایک تو میجک شو والے ہیں، وہ تو ایک علیحدہ سلسلہ ہے، لیکن ایک حقیقی جادوگر ہے۔ ظاہراً وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جادو حرام ہے، جادو حرام ہے، جادوگر جنت میں نہیں جائے گا، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت، جادوگر پہ اللہ کی لعنت۔ یہ الفاظ بار بار کہتا ہے مجھے آپ کو تسلی دلانے کے لیے، حقیقتاً وہ جادو ہی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہاتھ کی صفائی ہے، ہاتھ کی صفائی ہے، یہ جادو نہیں، یہ ہاتھ کی صفائی ہے، جادو نہیں، ہاتھ کی صفائی۔ لیکن وہ جو الفاظ وہ بار بار دہرا رہا ہوتا ہے وہی اس کے جادو کے الفاظ ہوتے ہیں، اس کے بغیر وہ جادو نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہراً سننے والے سمجھتے ہیں نہیں یہ جادو نہیں کر رہا، یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، یہ کہتا ہے جادوگر کافر ہے، جادوگر جنت میں نہیں جائے گا، جادوگر مسلمان نہیں ہو سکتا، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ وہ اسی طرح کے الفاظ سے انہوں نے جادو سیکھا ہوتا ہے اور وہی جادو کے الفاظ ہوتے ہیں۔ بہرحال جب انہوں نے جادو کیا اور لوگوں کو خوفزدہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، ان القِ عصاک، آپ لاٹھی کو ڈالیے اور پھینکیے، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، جو ہی پھینکنا تھا کہ وہ بڑا اژدہا بن گیا اور وہ نگل گیا، مَا يَأْفِكُونَ، جو کچھ انہوں نے بنا، جتنی رسیاں لاٹھیاں سب کچھ انہوں نے اپنے پیٹ میں لے لی، فَوَقَعَ الْحَقُّ، پس سب حق ثابت ہو گیا، وَبَطَلَ، اور ناکام ہو گیا، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ انہوں نے بنایا تھا، فَغُلِبُوا، پس وہ ناکام ہو گئے، هُنَالِكَ، اس موقع پر، وَانْقَلَبُوا، اور وہ لوٹے، صَاغِرِينَ، ذلیل ہو کر۔ صاغر کہتے ہیں صاد کے ساتھ ذلیل کو، ذلت اٹھانے والے کو اور شرمندگی اٹھانے والے کو۔ پھر کیا ہوا؟ جادوگر ایمان لے آئے، اگلی آیت کریمہ میں اس کا بیان ہے۔ فرعون نے جو دھمکیاں دیں یا سزائیں دیں، اگلی آیت کریمہ میں اس کا بیان ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال